جوان دل ہونا چاہیے، عمر میں کیا رکھا ہے۔ جرمنی کے شہر ہینوور کی رہائشی خاتون بورے والا کے نوجوان کی محبت میں گرفتار ہو کر پاکستان پہنچ گئی۔ ہیلر نامی جرمن لڑکی کی 2 سال قبل بورے والا کے رہائشی جاوید اقبال کے ساتھ ٹویٹر پر دوستی ہوئی، جو آہستہ آہستہ محبت میں تبدیل ہو گئی، اور پھر اس نے اسلام قبول کر کے جاوید اقبال کے ساتھ شادی کا فیصلہ کر لیا، جبکہ اس کا اسلامی نام تانیہ جاوید رکھا گیا ہے۔ میرا نام محمد جاوید اقبال ہے، میں بورے والا کا رہائشی ہوں۔ تو یہ میری دوست بنی ہے ٹویٹر سے ہماری پھر بات ہونی شروع ہوگی واٹس ایپ پہ، تو ہماری محبت بڑھتی گئی۔ یہ بھی مجھ سے بڑی پیار کرتی ہے، میں بھی اس سے بڑا پیار کرتا تھا۔ تو یہ صرف میری خاطر آئی ہے ادھر، تو میری خاطر اس نے جب اسٹڈی کیا اسلام کو تو اسے اسلام بھی بڑا پیسفل لگا، تو پھر اس نے رات الحمدللہ اس نے رات اسلام کو قبول کیا ہے۔ آج انشاءاللہ ہماری شادی ہو گئی ہے۔ My name is Tanya. I come from Germany, Hanover, and I am come to Pakistan because I want to get married with him, and I'm very happy. I accept the Islam. It is a very peaceful country, a very peaceful religious, and I'm very happy to be here. تانیہ جاوید کا کہنا تھا کہ اسلامی تعلیمات اور جاوید اقبال کے اخلاق سے متاثر ہو کر اس نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ تانیہ جاوید نے بتایا کہ وہ جرمنی کے شہر ہینوور میں پرنٹنگ کے شعبے میں ٹیکنیکل انجینئر ہے، جبکہ جاوید اقبال لاہور میں پلمبر ہے۔ تانیہ جاوید چند روز قبل جرمنی سے پاکستان پہنچی اور بورے والا میں نکاح کر لیا۔ اجمل سیال، نیوز الرٹ، بورے والا۔ ریکٹیفائی بھی کرتے ہیں، مطلب اسی نظریہ ضرورت سے ایک دفعہ پھر کام لیا گیا، اور نظریہ ضرورت کے تحت عدالت نے یہ فیصلہ کیا۔ عدالت نے حکم دیا، عدالت نے ڈائریکشن دی پارلیمنٹ کو۔ اب پارلیمنٹ کو بھی پھر یہ کرنا چاہیے تھا کہ پارلیمنٹ کے پاس جب اختیار آ گیا ہے تو قانون سازی اداروں کے کردار کو متعین کرنے کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ چند افراد کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے۔ تو وہ پروسیس پھر جو چل پڑا لیجسلیشن کا، اور لیجسلیشن کے لیے جس طریقے سے راتوں رات پھر اجلاس بلایا گیا، اور اجلاس کے بعد پھر جو پروسیس یہاں پر اڈاپٹ کیا گیا، جس طریقے سے وہ اسٹینڈنگ کمیٹی سے سب سے بنیادی چیز جس پر ہم کسی لیجسلیشن کے اگینسٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پارلیمنٹ کا کام ہی لیجسلیشن کرنا ہے، لیکن ڈیبیٹ سے کیا، ہم ڈرتے کیوں ہیں ڈیبیٹ سے؟ سب سے بنیادی مسئلہ ہی ہمارا یہ ہے کہ ہم ڈیبیٹ سے کیوں ڈرتے ہیں، ہم کیوں کر رہی ہے؟ جس طریقے سے اس بل کو چھپایا گیا تھا، نہ یہ کسی کو خبر تھی، نہ کسی کو کانٹینٹ کا پتہ تھا کہ اس بل کے کانٹینٹ کیا ہے۔ پھر جب یہ بل پبلک ہوا، اس کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ پارلیمنٹ میں اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی۔ اب جب ڈیبیٹ ہی نہیں ہوگی، ہم ڈیبیٹ سے ڈرتے کیوں ہیں؟ اگر ایک چیز میں کوئی برائی نہیں ہے، ایک چیز قوم کے مفاد میں ہے، اس ملک کے مفاد میں ہے، تو اگر اس میں برائی نہیں ہے تو اس پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی۔ ڈیبیٹ سے ہمیں کتراتے کیوں ہیں؟ ڈیبیٹ سے ہم تبھی کتراتے ہیں میرے خیال میں جب ہمارے اندر ہم محسوس کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے اندر کوئی کمی ہے، کوئی کمزوری ہے اس بل میں۔ ہم کسی چیز کو چھپانے کی اگر کوشش کریں گے تو اس کے بعد ہم اس چیز کو ڈیبیٹ کے لیے پیش نہیں کریں گے۔ اسی سلسلے میں آج یہ سین ہوا۔ ہم نے آج کچھ تجاویز بھی دینی تھی۔ ڈیبیٹ اس لیے ہوتی ہے کہ جب مختلف سوچ و فکر کے حامل افراد پارلیمنٹ کے فلور پر اپنی رائے دیتے ہیں، تو وہ جب کلیکٹیو وزڈم پر باہر نکلتی ہے، اس کے بعد مزید بہتر فیصلے بھی ہو سکتے تھے، مزید بہتر مطلب قانون سازی بھی ہو سکتی تھی۔ تو ہمارا تو ایک مشورہ یہ بھی تھا کہ اس چیز کو ونس اینڈ فار آل سیٹل ڈاؤن ہو جانا چاہیے، کہ مزید یہ ہر وقت کی کنٹروورسی ابھرے ہی نہ۔ بہرحال اس پر ایک کافی ہم نے مواد بھی اکٹھا کیا تھا، کافی اس پر ہمارا ارادہ بھی تھا کہ ہم اپنا ان پٹ دیں گے، لیکن آج پھر جس طریقے سے پروسیس کو بلڈوز کیا گیا، میں ایک انتہائی مایوس کن دن سمجھتا ہوں آج کی اس دن کو، اور میں جو مایوسی پاکستان کے سیاسی ورکرز کے درمیان دیکھ رہا ہوں،
تو وہ میرے خیال میں پاکستان کی سیاست کے لیے اور پاکستان میں سویلین سپریمیسی کی جو خواہش تھی کا جو کنسپٹ تھا اس کے لیے میں کچھ نیک شگون نہیں دیکھ رہا. اور وہ جو خواہش تھی جمہوری سیاسی ورکرز کے دلوں میں کہ ایک پروسیس جو چل پڑا تھا ایک حقیقی جمہوری فیڈریشن کی طرف, وہ میرے خیال میں اس خواہش کو آج میں مرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. تو انتہائی درجے کی مایوسی ہے پاکستان اکراس دا کنٹری جتنے بھی سیاسی ورکرز چاہے جس بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہے. میرے خیال میں ان سب کے لیے آج کا دن انتہائی مایوس کن ہے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. مولانا صاحب بھی اپنی بات کریں گے. میں صرف اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ ہوا کے زور سے پندار بام و در بھی گیا, ہوا کے زور سے پندار بام و در بھی گیا, چراغ کو جو بچاتے تھے انہی کا گھر بھی گیا. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اجلاس کی کارروائی جب شروع ہوئی اور قانون سازی کے لیے بل کو پیش کیا گیا تو جمعیت علماء اسلام, جماعت اسلامی, متحدہ مجلس عمل کی جماعتوں نے اپنا موقف پیش کرنا چاہا. محسن داوڑ صاحب نے, علی وزیر صاحب نے اپنا موقف پیش کرنا چاہا. ہم نے اسپیکر صاحب سے اس حوالے سے بات بھی کی تھی کہ ہم اس بل کے حوالے سے اپنا موقف دینا چاہتے ہیں. برائے مہربانی آپ ووٹ سے پہلے تمام پارٹیوں کا موقف اس حوالے سے لیں. انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع دیا جنہوں نے ترامیم پیش کی تھی. اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام کا موقف وہ روز اول سے آیا ہے کہ پاکستان میں 25 جولائی سن 2018 کو جو انتخابات ہوئے تھے وہ بدترین دھاندلی زدہ انتخابات تھے اور پارلیمنٹ کی اکثریت جعلی ہے, پارلیمنٹ کا وزیر اعظم جعلی ہے. اور اس حوالے سے ہم نے پاکستان میں 14 ملین مارچ کیے اور آزادی مارچ کیا, اور ہم نے اس آزادی مارچ میں مختلف فورمز پر اپنی اس بات کو منوایا, تسلیم کروایا کہ 2018 کے انتخابات جعلی تھے. آج جب آرمی ایکٹ کے حوالے سے, چیف آف آرمی سٹاف کے ایکسٹینشن کے حوالے سے, افواج پاکستان کے سربراہان کے آرمی ایکٹ کے حوالے سے بل پیش کیا گیا, تو ہم نے اپنا موقف دیا کہ جس اسمبلی کی اکثریت جعلی ہو اور وہ ایک ایسی ترمیم پاس کرے کہ جس سے اختیار جعلی وزیر اعظم کو دیا جائے, ہم کسی صورت بھی ایسی ترمیمی بل کے میں حصہ نہیں بنیں گے. ہم اپنا موقف فلور پر لانا چاہتے تھے لیکن آپ نے دیکھا کہ قواعد و ضوابط کو بلڈوز کیا گیا, اور جس عجلت میں آج اس قانون سازی کے لیے انہوں نے تمام کارروائی کو بلڈوز کیا, ہم نے احتجاجاً اسمبلی سے واک آؤٹ کیا اور ہم اس کارروائی کا حصہ نہیں بنے. لہٰذا آج ہم نے ان جمہوری قوتوں کا, ان جمہوری لوگوں کا جنہوں نے جمہوریت کے لیے شہادتیں دی, جنہوں نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دیں, جو مسلسل جمہوریت کی جنگ لڑتے رہے, ہم نے ان کے اس کردار کی لاج رکھی ہے اور انشاءاللہ جمہوری قوتوں کو, پاکستانی قوم کو, آپ کے سامنے کھڑے ان جمہوریت پسندوں کا یہ واضح پیغام ہے کہ ہم
मायूस नहीं हैं, हम कौम की तरफ जाएंगे और हम पहले भी कौम की तरफ गए हैं। हम उम्मीद की किरण बनकर इस कौम के लिए के सामने आएंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान को इस जाली हुकूमत से, इस जाली असम्बली से निजात दिलाकर इंशाअल्लाह दम लेंगे। जी, आपने देखा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग वाज़ेह तौर पर इस बिल की हिमायत कर रहे हैं, जो कि नारे लगाते थे वोट को इज्जत देने के और सारी जमहूरी आवाम के हवाले से नारे लगाते थे। अब आप समझते हैं कि ये यू टर्न है इन दोनों जमातों के हवाले से भी? देखें, इस हवाले से APC में फौरी तौर पर सन 2018 25 जुलाई के बाद जो मौक़िफ़ अपोजिशन का आया था, आज भी हम उसी मौक़िफ़ पर खड़े हैं। हम इस वज़ीर आज़म को सेलेक्टेड कहते हैं, जिस वज़ीर आज़म को मुस्लिम लीग सेलेक्टेड कहती थी, जिस वज़ीर आज़म को पीपल्स पार्टी सेलेक्टेड कहती थी, हम आज भी उसी मौक़िफ़ के साथ इस पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हमारा रोज़ अव्वल से ये मौक़िफ़ रहा है कि इस जाली असम्बली में आप हल्फ न लें, लेकिन इन पार्टियों ने हमें आमादा किया कि हम पार्लियामेंट के अंदर इस जाली मैंडेट के ख़िलाफ़ किरदार अदा करेंगे। हमने आज अपनी उस बात का हक अदा कर दिया है कि हमने इस जाली मैंडेट के ख़िलाफ़ अपना हक अदा किया है। हम इस कानून का, जो इंतहाई अहम कानून है, जो रोज़मर्रा का कानून नहीं है और जो 1-2 दिन के लिए भी नहीं बनाया गया, बल्कि ये मुस्तकिल तौर पर इस कौम के ऊपर लागू रहेगा। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इस बिल का जो मंदरजात हैं, उस मंदरजात पर कानूनी माहिरीन उनकी अपनी एक राय है। आज जब बिल पास हुआ है और ये बिल अवाम के अंदर आएगा तो कानूनी माहिरीन उस पर क्या रद्द-ए-अमल देते हैं। मैं समझता हूँ कि अदालत ने इसमें सुकम दूर करने के लिए कहा, लेकिन इस जाली पार्लियामेंट ने उसमें मज़ीद सुकम पैदा कर दिया है। और हमारी अपनी बात कि हम तो अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं कि इसका बिल का प्रोसेस नहीं बनेंगे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस हवाले से अमेंडमेंट जमा कराई। हुकूमत ने उनके अमेंडमेंट्स को भी खातिर में नहीं लाए और उनको कहा कि हम किसी किस्म के अमेंडमेंट नहीं लेंगे, आपने हिमायत करनी है तो करें और आपने इनकार करना है तो करें। देखिए, इस हवाले से चूंकि ये एक बहुत संजीदा मसला है और हमने इस पर रोज़े अव्वल से ही अपना मौक़िफ़ दे दिया है कि इस बिल को आर्मी चीफ को इस हुकूमत ने साजिश के तौर पर मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की है। हम इसको नाअहली नहीं कहते, क्योंकि इतनी बड़ी कैबिनेट जब वो एक्सटेंशन की समरी नहीं बना सकती तो आप उससे क्या तवक्को कर सकते हैं कि उन्होंने जो बिल पेश किया और उस बिल में जो मंदरजात वो लाए हैं वो कैसे सही हो सकते हैं। देखिए, इस हवाले से जमीयत उलमा इस्लाम अपना फैसला करेगी और जो भी फैसला पार्टी करेगी, पार्लिमानी पार्टी उस फैसले की पाबंद होगी। आपकी हुकूमत आती है तो क्या आप इस बिल में मज़ीद तरमीम करके ये जो सुकम है दूर करने की कोशिश करेंगे अगर आपकी हुकूमत आती है? देखिए, इस हुकूमत ने जितने इक़दाम किए हैं रोज़ अव्वल से हमने उसकी मुखालफत की है, लेकिन आज मसला अफवाज पाकिस्तान का है, आज मसला आर्मी चीफ का है। उन्होंने अपने इस हरकत से इस इदारे को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की है और हम आर्मी को, अफवाज पाकिस्तान को मुतनाज़ा नहीं बनने देंगे। हमने इस कौम के, हम समझते हैं कि कौम का मौक़िफ़ यही मौक़िफ़ है जो आज मुत्तहिदा मजलिस अमल और हमारे दीगर अपोजिशन के अंदर जो साहिबान मौजूद हैं उन्होंने जो मौक़िफ़ दिया है। मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह इस हवाले से हमारी जमात का मौक़िफ़ तफसीली तौर पर भी आएगा, लेकिन आज जो ऐवान के अंदर हुआ है मैंने वो गुजारिशात आपके सामने पेश की है। जी, बहुत शुक्रिया।